ایک یہ بچے نے کویسچن کیا کہ اگر کسی گھر میں جوان بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں اور ان کے رشتے آتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہو پاتے ہیں، اب کوئی ان گھر والوں کو یہ کہے کہ جب تک ان بچیوں کا نکاح نہیں ہو رہا، نہ آپ کی تبلیغ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ عمرہ، نہ حج، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، اس طریقے سے اپنے پاس سے شریعت بنا کر اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا، میں ہمیشہ اس کو غلط کہتا ہوں، ہمارا مذہب اس کو غلط کہتا ہے، اور اس طرح کے غلط فتوے دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے، اسے کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ کسی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، بلکہ کوئی جان بوجھ کر بھی نکاح نہیں کرتا، فرض کر لیجئے، تب بھی یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ بھئی وہ ماں باپ اگر اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر رہے تو یہ ضرور غلط ہے، اگر جان بوجھ کے نہ کر رہا، میں وہ صورت بتا رہا ہوں تو وہ ضرور غلط ہے، لیکن اس سے عبادات پہ کیا فرق پڑے گا؟ ہاں اگر کوئی ماں باپ ہاں ایسے ہیں جو مجبور محض ہیں بیچارے، تو پھر تو بدرجہ اولا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اس قسم کی باتیں کہہ کے لوگوں میں ٹینشن پیدا کرنا، ان کو بیجا احساس جرم میں مبتلا کرنا، وہ بیچارے گناہگار نہیں لیکن زبردستی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ گناہگار ہیں، تو ایسا کہنے والا بہت شدید گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت سادگی پسند ہو، جس کی ایک صورت انہوں نے بتائی مثلا کہ وہ ہاتھ پہ مہندی نہیں لگاتی، ناخنوں پہ نہیں لگاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اسکول کالج وغیرہ جائے کوئی بچی تو میل ٹیچر بھی ہوں، کسی کی نگاہ پڑے اس کے ہاتھوں پر، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محبوب ہے کہ عورت میں نسوانیت ظاہر ہو، اور مرد کے لیے یہ بات سرکار پسند فرماتے اس سے مردانگی کا اظہار ہو، اسی لیے مرد کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بندے پہن لینا، پونی باندھ لینا، معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو لیکن شدید مکروہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے کڑھے پہن لینا، چوڑی پہن لینا، عورتوں کا سا لباس پہن لینا، یہ سب ناجائز اور غلط ہوتا ہے۔ مرد کو مرد ہونا چاہیے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے مردوں پر سونا اور ریشم یہ حرام فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں دنیا میں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، کیونکہ سونا بھی انسان کے اندر نازکی پیدا کرتا ہے اور ریشم بھی، یعنی نازک سا ہو جاتا ہے آدمی، بلکہ جبکہ سرکار چاہتے ہیں کہ ہمیں مردوں کے اندر ایک وجاہت اور مردانگی ظاہر ہو، کیونکہ وہ زمانہ بھی ایسا تھا، کفار سے مقابلہ کرنا ہے، اب زیور پہن کے بیٹھ جائیں گے تو کون لڑے گا؟ پھر تو یہ نسوانیت اپنے اندر پیدا ہوگی، جبکہ جسٹ اپوزٹ عورت کے لیے سرکار نے زینت کو محبوب رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارکہ دیکھا جائے، مزاج شرع کو دیکھا جائے تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ مردوں کے اندر مردانگی ظاہر ہو اور عورتوں میں نسوانیت، زنانہ پن جس کو کہتے ہیں، وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی خاتون تھی، کوئی چیز دینے لگی تو ان کا ہاتھ سرکار کے اچانک نگاہ پڑ گئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر مہندی وغیرہ لگاؤ، اور اس طرح ہاتھ نہ رکھو جیسے درندے کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی سرکار نے اس کو ناپسند فرمایا کہ نسوانیت کیوں ظاہر نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ ضرور ہے جو بچی نے کویسچن کیا کہ اگر لڑکی کوئی مہندی وغیرہ لگاتی ہے تو لازم سی بات ہے اس میں ہاتھ میں ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، اب اگر وہ ہاتھ کھلا رکھتی ہے تو خواہ مخواہ غیر مردوں کی نظر اس ہاتھ کی طرف اٹھے گی۔ اگر سادہ ہاتھ ہو تو شاید اتنی نہ اٹھے، لیکن جب اس پہ نقش و نگار بن جائیں گے، ہاتھ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، تو پھر توجہ مرد کی اس طرف ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر اگر بچی، اور موجودہ دور کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جتنی بچیاں اپنے آپ کو ریزرو کر کے رکھیں اتنا ہی بیسٹ ہے کہ غیر مردوں کی خواہ مخواہ نگاہ پڑتی ہیں، پھر ذہن میں خیالات کا پیدا ہونا، پھر ان کا قلبی میلان ہونا، پھر کوئی اور حرکت، تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے جس سے مردوں کی توجہ عورت کی طرف آئے۔ اس لیے ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں لکھا کہ عورت ایسا برقع یوز نہ کرے کہ جس کو دیکھ کر اس میں ایسا ڈیزائن ہو، ایسے کوئی چیزیں لگائی گئی ہوں کہ خواہ مردوں کی توجہ اس کی طرف ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ برقع پہنا ہوا ہے لیکن پھر بھی مردوں کے میلان کا سبب بن رہا ہے، تو اس لیے یہ مناسب نہیں۔ ہاں اس میں ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ بچی مہندی لگائے اور دستانے گلفز پہن لے، بلیک کلر کے آتے ہیں بہت اچھے، تو وہ ہاتھ بھی چھپ گیا اور مہندی بھی لگ گئی، تو یہ سب سے بیسٹ صورت ہے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ کسی نے دل میں نیت کی کہ فلاں آئے گا تو ہم اس کو کچھ نفلی صدقہ دیں گے، لیکن وہ نہیں آیا، اس کی جگہ کوئی اور آ گیا، جیسے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں یا ماسی نے آ کے مانگ لیا اور اس کو وہ دے دیا نفلی صدقہ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں ہماری شریعت صرف قلبی ارادے پر کچھ گرفت نہیں کرتی ہے، ہاں قول پر کرتی ہے، اقرار پر کرتی ہے۔ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا پھر اس کو نہیں دے رہے دوسرے کو دے رہے ہیں، یہ وعدہ خلافی، یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح ہم نے زبان سے منت مان لی کہ اللہ تعالیٰ میں اتنا اتنا پیسہ تیری راہ میں دوں گا، اور خیر اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی پرٹیکولر شخص کا کہا کہ میں اس کو دوں گا تو اس کو دینا کوئی لازم نہیں ہوتا، لیکن اتنا پیسہ دینا تو لازم ہوتا ہے۔ پھر بھی جب اللہ سے وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ میں فلاں کو دوں گا تو بہتر ہے کہ اسی کو دیں۔ لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے زبان سے نہیں کہا، کسی سے وعدہ نہیں کیا، فقط دل میں ارادہ کیا ہے، تو اب آپ اس ارادے کو بدل سکتے ہیں، آپ اس کے بجائے کسی اور کو دے دیں، کیونکہ اب نہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے اور نہ کسی آپ کا یہ فعل کسی کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہوتا میں آپ کو دے دوں گا اور کسی اور کو دیں، پھر وہ مانگے اور ہم کہیں یار میں معذرت چاہتا ہوں فلاں کو دے دیا، یقیناً اس کا دل ٹوٹے گا، کیونکہ اس کی ایک امید بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ بہت ساری اپنی ضروریات کو صرف اس پیسے کے ساتھ وابستہ کر کے آپ کی طرف انتظار کر رہا ہو، تو یہ پھر مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس ارادے کو تبدیل کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک بہت ہی اہم میں مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ کسی نے کویسچن ہم سے کیا کہ بعض اوقات یہ بچے کے عقیقے ہوتے ہیں نا تو اس کا گوشت نکال کر چیل اور کووں کو ڈالا جاتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ حدیث میں چیل اور کووں کو فاسق قرار دیا گیا ہے، چیل اور کووں کو، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو حرم میں بھی مارنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا، خصوصاً امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ چیل اور کووں کو کھلانے کا کیا فائدہ، یہ تو فاسق ہے، ان کو نہ کھلایا جائے بلکہ یہ کسی مسلمان کو دیا جائے۔ اب اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گوشت جو ہے چیل کووں کو کھلاؤ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ چیل کوے تو فساق میں سے ہیں، نبی کریم نے ان کو فاسق قرار دیا ہے، بہتر ہے کہ اتنا ہی گوشت آپ کسی مسلمان بھائی کو دے دیں، اسے گھر میں کھانا بنے، اس کے بچے کھائیں، بیچارے جن کو گوشت میسر نہیں ہے، چیل کووں کو کھلانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اس لیے اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارا پیٹ بھر کر کھانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا تھی۔ یہاں بدعت سے مراد وہ نہیں ہے کہ کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہاں مراد ہے بدعت مکروہہ، یعنی ناپسندیدہ ایک عمل سٹارٹ ہوا، سرکار نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، صحابہ کرام نے نہیں، اب لوگ کھانا شروع ہوئے، تو ہماری والدہ فرما رہی ہیں کہ یہ ایک نئی بدعت ایجاد ہو گئی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے پیٹ بھر کر کھانا، اس میں چند اب صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بلا ضرورت پیٹ بھر کر کھانا کہ جو باعث ضرر ہو جائے، کہ ہلے بھی نہیں جاتا۔ بعض لوگوں سے آپ دیکھیں آئے کھا کے وہیں پڑ جائیں گے، بولیں گے یار تھوڑی دیر ہضم ہونے تو پھر اٹھتا ہوں، اور پھر بدہضمی بھی ہوتی ہے، چربی بڑھ رہی ہے اور سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں۔ ایسا پیٹ بھر کر کھانا تو گناہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور اگر واقعی مضر صحت ہو رہا ہے بہت زیادہ تو اس کو حرام کے درجے تک، مکروہ تحریمی کے درجے تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں ورنہ نارمل کھاتے ہیں، اچھا کھانا ہوا تو زیادہ کھا لیا، کہتے ہیں یار آج تو زیادہ کھا لیا ہے۔ کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی مضر صحت چیز کو نہ کھائیں جس سے صحت خراب ہوتی ہے، وہ پھر مکروہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ بہت ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، اس لیے کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے کہ یار زیادہ نہیں کھاؤں گا تو نقاہت رہ جائے گی، اور پھر میں کام کروں گا تو مزید نقاہت بڑھے گی اور پھر میرے کام میں کوتاہی ہوگی۔ ایسے آدمی کے لیے خوب اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چاہے یہ روزانہ کھائے چاہے عادتاً کھائے، کیونکہ جب ہارڈ ورکنگ ہے تو لازم ہے جتنا بھی کھائے گا وہ ہضم ہوگا، اور وہ جسم پہ سائیڈ ایفیکٹ بھی اتنے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب کوئی کھا کر زیادہ محنت والا کام کرتا ہے تو چربی بنتی نہیں ہے، وہ جزو بدن ہوتا ہے یا پھر جو اضافی ہوتا ہے نکل جاتا ہے، لیکن بہرحال اس صورت میں کھا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھانا جبکہ اچھے کھانے ہوں تو حرج نہیں ہے، لیکن لگاتار عادتاً جبکہ ہارڈ ورکنگ بھی نہیں ہے اور پھر اس کو کھاتے رہنا جس سے چربی بڑھے، وزن بڑھے اور انسان بیماریوں کا مجموعہ بن جائے اور ہزاروں روپے اس کے علاج پہ خرچ ہوں، اور موت کا خوف کہ وہی کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، بہت زیادہ شوگر ہو گئی ہے، فلاں چیز، تو پھر یاد رکھیں اس طرح پیٹ بھر کر کھانا گناہ کی صورت بنتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا اسی کے ضمن میں کہ کیا اچھے کھانے ہم کھا سکتے ہیں؟
ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کھانا نفس کو پسند آتا ہے، پھر نفس کو گویا کہ خوش کرنا کیا یہ مناسب ہوگا یا نہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اچھا کھانا بھی جو اللہ نے پیدا فرمایا تو ہمیں اس سے نفع حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا کھانا کھانا کوئی شرعاً منع نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جس کو اچھا کھانا کہہ رہے ہیں آپ، وہ کھانا ثابت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے جو آگے کے 2 پیر ہوتے ہیں جن کو دستی کہتے ہیں، ان کے گوشت کو بہت پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ نرم ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ ایک کنیز تھیں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اوور ایج تھیں، عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ سرکار اکثر ان کے گھر جاتے تھے اور تھوڑا سا تشریف فرما ہوتے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ گئے تو انہوں نے کھجوریں وغیرہ سامنے رکھیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کی ہانڈی پر کچھ پکنے کی آواز سنی ہے، یعنی گوشت ابل رہا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ صدقے کی بکری ہے، آپ کے لیے حلال نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بریرہ وہ آپ کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے تحفہ ہے، یعنی جب آپ کو دے دیا صدقہ ادا ہو گیا۔ اور سرکار نے فرمایا اس کی دستی لے کر آنا، وہ لے آئیں، سرکار نے تناول فرمایا۔ فرمایا اور لائیں، وہ دوسری لے آئیں، سرکار نے اسے بھی تناول فرمایا۔ سرکار نے فرمایا اور لائیں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اگر آپ منع نہ کرتی تو جب تک میں منگواتا رہتا دستیاں آتی رہتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب گوشت کھانا باقاعدہ طلب کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے، تو مطلقاً اچھے کھانے کھانا کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب انسان نفس کی خواہشات پوری کرتا ہے تو اس کے ایفیکٹ یہ پڑتے ہیں کہ نفس شیر ہوتا ہے، جرأت مند ہوتا ہے، ہمیں اور گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، پہلے مباح چیزوں کی طرف، فضول چیزوں کی طرف، اور آہستہ آہستہ پھر حرام کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اچھی چیز کھلانے لگیں جس کا فی نفسی کھانا کوئی گناہ نہ ہو، لیکن آپ کو گمان ہو کہ نفس اس کی وجہ سے شیر ہو کر آپ کو غلط کاموں کی طرف لے جا سکتا ہے، تو پھر نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کریں۔ معاہدہ یوں ہوگا، نفس کہہ رہا ہے کہ یار یہ تکہ تو کھلا دے، آپ کہیں ٹھیک ہے کھلاتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ وہ بولے کیا دوں گا، کیا چاہیے بتاؤ؟ تو آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، میں تمہیں تکہ کھلا دیتا ہوں۔ اچھا نفس جواب میں کہے گا ٹھیک ہے پہلے تکہ کھلا دے پھر 500 دفعہ پڑھ دوں گا۔ ایسا کبھی نہیں کیجیے گا، پھر یہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کہیں پہلے 500 دفعہ درود شریف پڑھو، پھر پڑھو کا مطلب یہ کہ میرے ساتھ تعاون کرو۔ آپ دیکھیں گے اندر سے کوئی ریزسٹنس پیدا نہیں ہوگی، اور تکے کو ہٹا دیں، ویسے آپ تسبیح اٹھا کے پڑھیں، اندر سے آوازیں آئیں گی بس بھائی بس چھوڑ یار، بس 100 ہو گیا کافی ہے۔ اب آپ 500 پڑھیں، اس کے بعد آپ تکہ کھائیں، انشاءاللہ کوئی روح پر منفی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ بلکہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اپنی عادت بنا لیں نفس سے فیس طلب کرنے کی۔ یہ کہے ٹھنڈا پانی پلاؤ، گرم بھی پڑا لیکن ٹھنڈا مانگ رہا ہے، تو آپ کہیں گے گرم پیو، اور نہیں ٹھنڈا پینا ہے تو فیس دو۔ وہ فیس کیا ہے جی؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لو، تو بس 10 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ گرم چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، نفس سے پوچھیں بھائی بتاؤ کیا فیس دے گا اس کی، کیا چاہیے بھائی؟ 50 دفعہ درود شریف، راضی ہو جائے 50 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر چائے پئیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کر کے دیکھیے کسی بھی کھانے پینے کا، جبکہ وہ حلال ہو، طیب ہو، اور ضرورت سے زیادہ ٹھوسے نہیں، تو انشاءاللہ روح پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوگا، بلکہ ہر لقمے کے ساتھ دل میں ایک نور پیدا ہوگا اور نفس مغلوب ہوگا۔ اچھا اب ایک کویسچن کیا تھا اچھے لباس کے بارے میں، کہ بعض اوقات ہم ڈیزائن والے لباس پہنتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا ہم پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس پر میں بس ایک حدیث عرض کر کے پھر پروگرام بالکل اختتام پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جو مرضی پہنو، سوائے اسراف اور تکبر کے، بس تو آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، مردانہ اور زنانہ سٹائل کے نہ ہوں، بہت شوخ قسم کے نہ ہوں، بہت ہی مطلب بھڑکیلے قسم کے نہ ہوں، عام جو ہم نارمل پہنتے ہیں اچھے ڈیزائن کے خوبصورت کلر کے پہن سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔